الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. انجمن میں تشریف فرما جامعہ حضرات نوشبک کا کھولو. میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس میں باری تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قرآن کریم جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرات کو پڑھ کر سناتے ہیں اس کے علوم و معارف آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں اور تم یہ سمجھتے ہو تمہارا خیال باطل یہ ہے کہ یہ کلام الہی نہیں ہے اور تم میں سے بہت سے کہنے والے یوں کہتے ہیں اگر ہم چاہتے تو ہم بھی جیسا قرآن کریم پیش کر دیتے. تو آؤ تمہارے لیے راستہ صاف ہے, تم بھی ایک انسان ہو, تم بھی اسی خطے کے رہنے والے ہو, تم بھی فصاحت و بلاغت میں ماہرین فن ہو, تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے سخن و فہم میں سمجھدار ہیں, نیز ان تمام صفات میں تم ماہرین فن ہو, تمہیں جیسا قرآن کریم پیش کر دو. اور آگے اور چیلنج کر دیا کہ کل ان سمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے کہ کائنات کے تمام جن و انسان مل کر اکٹھا ہو کر اس بات کی کوشش کرے کہ اس قرآن کریم کو لے آئے تو نہیں لا سکتے. معزز سامعین اکرام, یہ چیلنج تھا دشمنان اسلام اور قرآن کے لیے. یہ ان کے لیے ایک ذری موقع تھا جو اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف ناکام کوششیں کر رہے تھے, جو اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کی ناکام کوششیں کر رہے تھے. لیکن جب قرآن کریم نے بھی دعویٰ دائر کر دیا تو ان تمام کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں. وہ تمام کے تمام جو فصاحت و بلاغت میں ماہرین فن تھے وہ سب حیرت زدہ ہو گئے. کسی نے بھی چیلنج کو قبول نہیں کیا, سب کی زبانیں گم ہو گئی. اللہ تبارک و تعالی نے نیچے اتر کر اور فرمایا اگر تم پورا قرآن کریم پیش نہیں کر سکتے تو ایک جیسی تیسی صورتیں بنا کر کے پیش کر دو. اگر تنہا نہیں لا سکتے تو ایک اکیڈمی ادارہ قائم کر لو, ایک عالمی کانفرنس قائم کر لو اور جیسی تیسی صورتیں بنا کر کے پیش کر دو. معزز سامعین اکرام, آگے وہ چیلنج کر دیا ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور من مثلی. کیا تم یہ کہتے ہو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس متبرک کتاب کو گھڑ لیا ہے؟ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان حضرات کے سامنے بیان کر دیں کہ آپ اس جیسی دسی صورتیں بنا کر کے پیش کر دو اور اللہ تبارک و تعالی کو چھوڑ کر جسے چاہو بلا لو, اپنے معبودان باطلہ کو بلا لو اور تم اپنے قول میں سچے ہو. لیکن میرے دوستوں اس چیلنج پر بھی عرب کے معاشرے سے کوئی صدا بلند نہیں ہوئی, کسی کی رگ حمیت نہیں بڑھی,
کسی کی طبیعت میں جوش و ابھار پیدا نہیں ہوا، کسی کو غیرت نہیں آئی کہ وہ اس چیلنج کو قبول کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف محاذ کھڑا کر دیتے اور اس تحریک کو اکاڑ پھینکتے۔ معزز سامعین کرام اور عزیز طلبہ، خداوند قدوس نے ان کی رگ حمیت کو فی الکارا اور ان کے شک شبہ کو پھر منکشف کیا اور صداقت کا اعلان کر دیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ تم یہ خیال کرتے ہو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کریم کو گھڑ لیا ہے؟ تمہارا خیال باطلی یہ ہے کہ یہ کلام الہی نہیں ہے، تو آؤ اس جیسی تیسی صورتیں بنا کر کے پیش کر دو اور کائنات کے تمام جن و انسان مل کر اکٹھا ہو کر کے بیٹھ جاؤ اور اس جیسی تیسی صورتیں بنا کر کے پیش کرو۔ سامعین کرام، ان تمام دعووں کے بعد بھی تمام کے تمام کفار و مشرکین کی قلم اور زبانیں قاصر رہیں، کسی نے بھی اس چیلنج کو قبول نہیں کیا کہ وہ کلام اللہ شریف کی ایک آیت کے مثل ایک جملہ یا ایک صورت یا 10 صورتیں بنا کر کے پیش کر دیتے۔ اور مجھے یقین ہے، یقین کامل ہے کہ قیامت تک کوئی مئی گلال کلام اللہ شریف کی ایک آیت مبارکہ کے مثل بھی بنا کر کے پیش نہیں کر سکتا۔ آخر میں دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خداوند قدوس اور ہم تمام لوگوں کو کلام اللہ شریف پر ثابت قدم رکھیں اور قرآن کریم کی حفاظت کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔